کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز جن اور آدمی اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا یعنی لپٹ پائے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے
اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف نہ زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، کہ اس پر انہیں جانچیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے
اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم تلاوت کلام پاک کرنے کا، سننے کا اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اور قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اشک باری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ورنہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی جو ہے یہ جاری ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے آپ قرآن کریم پڑھتے چلے جائیں، اور آسان ترجمہ قرآن معرفت القرآن اس کو جو ہے وہ آپ دیکھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اللہ پاک کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور آنکھوں سے آنسو بھی جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے۔ اور آج ہم نے پروگرام کا عنوان بھی یہی رکھا ہے، محبت الہی۔ دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت رسول کا جام جس نے پیا ہے، محبت الہی کا جام جس نے پیا ہے، بس پھر وہ اس میں سرمست ہو کے سر دھنتا رہا ہے، اور بڑے ذوق کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اپنی حقیقی منزل پانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ عدنان بھائی سے آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مل
علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد دھوم ہے ان کی 400 ذکر ہے ان کا تو دھوم ہے ان کی 400 ذکر ہے ان کا تو مظہر ذات کبریا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد جو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا جو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا صبح و مساء پڑھا کرے صبح و مساء پڑھا کرے صلی علی محمد صبح و مساء پڑھا کرے صبح و مساء پڑھا کرے صلی علی محمد مشکلیں ان کی حل ہوئی قسمت ان کی کھل گئی مشکلیں ان کی حل ہوئی قسمت ان کی کھل گئی جنہوں نے کر لیا ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد شدت جا کنی ہو جب نزعہ کی جنگ ہو کش مکش شدت جا کنی ہو جب نزعہ کی جنگ ہو کش مکش زبان ہو یا خدا پھر بے زبان ہو یا خدا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد قبر میں جب فرشتے آئے شکل خدا نما دکھائے قبر میں جب فرشتے آئے شکل خدا نما دکھائے پڑھ اٹھو میاں
خدا پڑھتا اٹھو میاں خدا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد لاج ہگار کی آپ کے ہاتھ میں ہے نبی لاج ہگار کی آپ کے ہاتھ میں ہے نبی بد ہے مگر مگر صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد حشر مثال کے تھام کے دامن نبی حشر مثال کے تھام کے دامن نبی عرض کرے پر ملا عرض کرے یہ برملا صلی علی محمد جن کا لقب مصطفیٰ صلی علی محمد ان سے ہمیں خدا ملا ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی اللہ اللہ، واہ واہ، مرحبا مرحبا، کیا پیارا کلام پڑھا ہے عدنان بھائی. اللہ آپ کو برکتیں اور عافیتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. پروگرام کا عنوان ہے محبت الہی، اور اسی موضوع کو ہم لے کر کے آگے بڑھیں گے. خالد بھائی، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے کچھ محبت کی تعریفات کا جو بزرگان دین نے بیان فرمائی ہیں، رسالہ کشیریہ میں بھی ہیں، حدیقۃ الندیہ میں بھی ہیں، تو کچھ محبت کی تعریفات کا کچھ احاطہ کر لیا جائے تاکہ ایک کنسپٹ کلیئر ہو جائے کہ محبت ہے کیا، محبت جو ہے یہ کہتے کس کو ہیں. جیسے امام کشیری نے لکھا ہے، فرماتے ہیں سمی المحبت محبتن، نام دیا گیا ہے محبت کو محبت. آپ دیکھیں عبارت کیا کمال کی ہے، کیا بات. سمی المحبت محبتن، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر نائب الفاعل بھی بن رہا ہے اور آگے مفعول بھی بن رہا ہے. سم یا نام دیا گیا ہے کس کو؟ محبت. محبت کو کیا؟ محبتن، محبت کا نام دیا گیا ہے. کیوں جی؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا، کیونکہ وہ کیا؟ محبت. لِأَنَّهَا تَمْحُو مِنَ الْقَلْبِ مَا سِوَى الْمَحْبُوبِ، کیونکہ یہ دل سے محبوب کے علاوہ ہر شے کو کیا کر دیتی ہے؟ مٹا دیتی ہے. یہ ہے محبت. کیا بات، اللہ کیا بات. جی خالد بھائی. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا محبت عطا فرمائے، اور اس محبت صرف اس سے ہو، اور کیسی ہو انشاءاللہ اس کو ہم مزید آگے بیان کریں گے. علامہ شعیب حریفیش
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محبت کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ بے شک محبت فکروں سے کٹ جانے اور رازوں سے چھپ جانے کا نام ہے۔ اللہ یہ خواص کے لیے نور اور عوام کے لیے نار ہے۔ جس دل میں محبت داخل ہو جاتی ہے اسے بے چین اور مضطرب، اب دیکھیں جی کہ یہ کام ہے، یہ ہونا بھی ہے، جی، اور یہ ہو تو لذت بھی اس کی عجیب ہے، واہ، لیکن ایک حال اس کا یہ بھی ہے کہ جس دل میں یہ داخل ہو جائے اسے بے چین اور مضطرب اور پریشان کر دیتی ہے۔ واہ، فرمایا حب، یہ اصل میں محبت کو عربی میں حب کہتے ہیں، ہا اور با، یہ دو لفظ ہیں۔ فرمایا کہ یہ دو لفظ کے مجموعے کا نام ہے۔ ہا سے مراد حطف ہے یعنی کاٹنا، اور با سے مراد بلا ہے یعنی آزمائش۔ فرمایا یہ حقیقتاً ایک بیماری ہے جس سے دوا اور شفا نکلتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسی عجیب و غریب شے ہے، فرمایا اس کی ابتدا فنا ہے اور اس کی انتہا بقا ہے۔ اللہ اللہ، یہ محبت ایسی عجیب شے ہے، فرمایا اس میں بظاہر مشقت و کلفت ہے مگر باطنی طور پر اس میں سرور اور لذت پنہا ہے۔ یہ ناواقفوں کے لیے بدبختی و بیماری ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں عارفوں کے لیے تندرستی اور شفا رکھی ہے۔ اللہ اللہ، یہ محبت ہے جو بندے کو قرب دیتی ہے، جو بندے کو راتوں میں جگاتی ہے اور اپنے مالک کے حضور جب سب سو رہے ہوتے ہیں یہ بندے کو نرم اور آرام دہ بستر سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا کر دیتی ہے۔ اور ذرا غور کریں کہ جب بندے کے لیے صرف سرد راتوں میں لحاف اتارنا مشکل ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے وہ اس وقت بھی پھر اس حال میں ہوتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کر رہا ہوتا ہے کہ سرد راتوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی شے ہے جو تجھے اس سختی کو اٹھانے پر مجبور کرتی ہے، تو اس کا جواب صرف ایک ہوتا ہے، وہ جو ایک شے ساری مشقتیں مجھ پر آسان کرنے والی ہے، وہ ایک شے اس کا نام محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہو تو نار کو گلزار کر دیتی، حضرت آدم علیہ السلام کو ہو تو ان کا رونا آسان کر دیتی ہے، جنت سے آ کر زمین پہ رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں ہے تو پھر اس میں بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہو اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی راستہ نکال دیتا ہے۔ آپ آگے چلتے چلے جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر دیکھیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ساری زندگی دیکھ لیجئے، اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، اس کا اظہار یہ ہے کہ شعب ابی طالب میں ہے، زمانے بھر نے بائیکاٹ کر دیا ہے، اب جو ایک چیز زندہ رکھتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ یہ محبت ایسی ذوق مارتی ہے، ایسا جوش دیتی ہے کہ جب یہ دل میں آتی ہے کہ میں یہ مشکلیں کس کے لیے برداشت کر رہا ہوں تو وجہ سامنے آتی ہے کہ جس کے لیے برداشت کر رہے ہو وہ محبت الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مشکلوں کو آسان فرماتا ہے اور ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم پر آپ صبر کیجئے۔ شان آپ کی یہ ہے کہ آپ ہماری نگاہ رحمت میں، وہ ایک نگاہ رحمت پانے کے لیے سالک، عاشق، محبت کرنے والا اس ایک نگاہ تمنا کا تو اس ایک نگاہ عنایت کا تو تمنا ہی ہوتا ہے، وہ ایک نگاہ ہوتی ہے جو ساری کلفت کو آسان کر کے سرور اور لذت میں تبدیل کر دیتی۔ واہ واہ، کیا خوب بات کہی خالد بھائی، شعر بھی کمال کا میرے ذہن میں آیا ہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کا شعر فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں
اللہ کی یاد میں مچل رہا ہے ہاں اور اللہ پاک کی جو ہے وہ محبت میں جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، تو پھر وہ کہہ رہا ہے جو حضرت خواجہ محبوب الہی نے کہا ہے، چوں درد بلا تست بر جانم بادا، یا اللہ یہ جو مصیبت آ رہی ہے، جو پریشانی آ رہی ہے، اگر یہ تیری رضا اس میں ہے، تیری رضا اس میں ہے اور تو چاہتا ہے کہ یہ ہو تو بس پھر یہ کیا ہے، یہ ہوتا رہے۔ اللہ اکبر، یہ اہل اللہ کے انداز تھے، سبحان اللہ، ان کے دل میں اللہ کی کیا ہے، محبت ہے۔ رضائے مولا از ہما از ہما اولا، واہ، رضائے مولا از ہما اولا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب دل میں کیا ہو، اللہ پاک کی محبت ہو۔ خالد بھائی بڑا پیارا ذکر کیا آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا، آپ دیکھیں یہی محبت الہی ہاں ہاں یوسف علیہ السلام کے دل میں ہو اور آپ کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہو تو وہاں پر بھی ان کے لیے کیا کرتی ہے، کنویں کے اندر بھی ایک نور و روشنی بناتی ہے اور آپ کے دل کی تمانیت کو جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہی محبت الہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن کیا ہے، وہ ساری مصیبتیں کیا ہیں، یہ برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جناب مشقت دیکھیے یعقوب علیہ السلام، اللہ مشقت دیکھیے یوسف علیہ السلام کی اتنی بڑی کہ اتنی پاک دامن شخصیت پر ایک عجیب و غریب تہمت لگ رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ایسی ہے کہ گواہی گود کا بچہ دے رہا ہے۔ اللہ چولہے میں لیٹا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی بولنے کی عمر نہیں ہے، لیکن وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ محبت کرنے والا ہے تو اس کی پاکیزگی کی گواہی دینے والا ہوتا کیا بات ہے خالد بھائی، خوبصورت بات کی آپ نے کہ یہ محبت الہی تھی ہے۔ جس نے جناب ایوب علیہ السلام کے لیے ہر بلا پر کیا کر دیا، صبر کرنا آسان کر دیا۔ تو کیا تھا، بچے آپ کے جو ہے وہ انتقال کر کے دنیا سے چلے گئے، مال جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، اتنا کچھ جو ہے وہ ہو گیا، لیکن آپ کیا جو اللہ کریم سے کی جو محبت کا جو انداز تھا وہ کیا تھا، بالکل باقی رہا۔ یہ محبت الہی ہی تھی جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا افعل ما تؤمر، جو اللہ پاک آپ کو حکم دے رہا ہے بس وہ کیجئے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، یہ اللہ کی محبت تھی جو جناب اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لے جانے پر جو ہے وہ تیار کر رہی ہے، اور یہ اللہ کی محبت تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو چھری چلانے پر تیار کر رہی ہے، میں قربان جاؤں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی تھی۔ آپ دیکھیں انداز انداز جو ہے وہ دیکھتے آئیں اور پیچھے چلتے چلے جائیں تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، میں قربان جاؤں۔ تم ہو ما سوى المحبوب، ہاں سبحان اللہ، کیا بات ہے خالد بھائی۔ آپ دیکھیے یعنی یہ گفتگو کرنے کے اندر ہی عمران بھائی ایک عجیب روحانیت اور ایک عجیب جو ہے وہ کیف اور سرور ہے۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی یہ کیفیات نصیب ہوں گی، ان کا جو ہے وہ عالم کیا ہوگا عمران بھائی، سبحان اللہ۔ جی بالکل، آپ دیکھیں نا اللہ رب العالمین کی محبت ہو تو عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جی آپ دیکھیں نا سلمان بھائی، جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ دنیا میں بھی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ دنیا میں بھی کسی سے بندہ محبت کرے تو وہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے وہ ناراض ہو۔ اب اس کے لیے بندہ یہاں تک کہ دنیاوی طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جائز و ناجائز کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ بس کسی طرح بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ راضی رہے، وہ اس سے خوش رہے، تو یہ محبت کی بات ہوا کرتی ہے جب اللہ رب العالمین۔ حالانکہ یہ معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں اس میں حاشیہ لگ جائے، حالانکہ وہ محبت جو جائز ناجائز کی تمیز اٹھانے والی ہے یہ تو برباد کرنے والی ہے، بالکل برباد کرنے تباہ ہو، بلکہ خالی برباد نہیں، تباہ ہو برباد کرنے والی ہے، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی۔ جی دنیاوی طور پر بھی ایسے لوگ خوش و خرم نہیں رہتے۔ ہاں جی، آپ دیکھیں دنیاوی طور پر ہمارے یہاں پر جیسے جو ہے نا وہ عشق مجازی ہوتا ہے یا لو میرج ہوا کرتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جو طلاق کا ریشو ہے اس کے اندر ارینج میرج سے زیادہ لو میرج کے اندر جو ہے نا وہ طلاق ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو دنیاوی محبت ہے اس کو تو دیکھا جائے یہ دنیاوی طور پر بھی تباہ و برباد کرتی ہے اور اخروی طور پر بھی جو ہے بندے کو برباد کر دیا کرتی ہے۔ لیکن بات میں یہ کر رہا تھا سلمان بھائی کہ جس سے محبت کی جائے نا اسے ناراض کرنا بندہ برداشت نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی رہے، مجھ سے خوش رہے۔ اب بندے کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین سے جب بندہ محبت کرتا ہے تو رب کو راضی رکھنا بھی اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ آپ نے یہ جتنی بھی مثالیں دی ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے انبیاء رسولوں کو راہ خدا میں بڑا ستایا جاتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی جو تکالیف ہیں، جو اذیتیں ہیں راہ خدا کے اندر، آپ وہ طائف کا واقعہ اٹھا کر پڑھ لیں، کیسا اذیت ناک جو ہے وہ واقعہ ہے۔ عاشق پڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو کون سی ایسی تکلیف ہے جو نہیں دی گئی؟ لیکن یہ سارے واقعات جو ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ رب کی محبت نے یہ سب کرنا آسان کر دیا۔ اللہ کو ناراض کرنا جو ہے وہ چاہتے نہ تھے، رب کی رضا چاہتے تھے، تو اس لیے یہ سارے کام کرنا آسان ہو گئے۔ تو ہم اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم آج یہاں پر موجود ہیں، اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، تو رب سے ناراضی والے کام نہ کریں، رب کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں، رب کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اور دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہماری نشانی قرآن میں یہ ارشاد فرمائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ رب سے شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ٹوٹ کر محبت جسے کہا جاتا ہے نا، ٹوٹ کر محبت کرنا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے رب سے محبت نہ کرے، ایک وہ آیت کریمہ ہے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ۔ یہ پوری آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں ذکر فرمائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کو بتا دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے زیادہ تمہارے بیٹوں کی، تمہاری اولاد کی، تمہارے مال کی، تمہارے کنبے کی اور بھی کچھ چیزیں ذکر کر کے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، جی اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے زیادہ ہو تو پھر کیا کرو؟ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو اللہ کی محبت ایک طرف ہو تو بڑے فوائد، بڑے ثمرات دیا کرتی ہے، اور اگر اللہ کی محبت نہ ہو، دیگر چیزوں کی محبت ہمارے جو ہے دل کے اندر زیادہ ہو، تو پھر جو ہے اللہ کی ناراضی کی طرف بھی لے جایا کرتی ہے۔ اور رب کو راضی رکھنا چاہیے۔ ہماری نشانی ہے کہ ہم اللہ سے محبت زیادہ کریں، اور رب سے محبت کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے، حضور علیہ السلام کے خود طرز عمل سے ہمیں بہت نظر آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، اللہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ اب بندے کو جو بھی فیوریٹ اس کی ڈش ہے، جو بندے کو پسندیدہ چیز ہے، فروٹ میں ہو، کھانے پینے میں ہو، جوسز میں ہو، جو پسندیدہ چیز ہے بندہ اس کو کھاتا ہے تو اسے لذت زیادہ ملتی ہے۔ اور طرح طرح کی نعمتیں کھانے پینے کو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، رہن سہن کی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں محبت کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ کسی پر احسان کر دے نا تو محسن کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے قدرتی طور پر۔ اللہ کے ہم پر کتنے بڑے احسانات ہیں، اللہ نے تو ہمیں وجود دیا ہے، اللہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم پیدا ہی نہ ہوتے، اللہ ہمیں نہ دیتا کیا ہماری مجال تھی کہ ہم جو ہے عزت سے زندگی گزارتے، ہم طرح طرح کی چیزیں کھاتے۔ دیکھیں وہ بھی لوگ تو ہیں نا کہ جو روڈ پر سوتے ہیں، اللہ نے ہمیں بہترین چھت عطا فرمائی ہے، اللہ نے بہترین کاروبار، اولاد، گھر بار اللہ نے عطا فرمایا، تو بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو ہر نعمت پر جو ہے بندہ غور کرے اور پھر اس کے دل میں رب کی محبت پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ حضور نے واضح فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، کیونکہ اللہ تمہیں بڑی نعمتیں کھلاتا ہے، اس لیے اللہ سے محبت کیا کرو۔ اور پھر جب رب سے محبت کرو تو پھر حضور نے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا پھر رب سے محبت کرتے ہو تو پھر مجھ سے بھی محبت کرو۔ اور فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور فرمایا میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کیا کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت بھی دل میں ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین کی محبت بھی دل میں ہونا چاہیے۔ یہ محبت تو دل کی غذا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، دل بڑا جو ہے وہ بڑی عجیب سی حالت ہے، تو اپنے دل کے اندر یہ چھوٹا سا دل ہوتا ہے، لیکن اس دل کے اندر دنیا جہاں کی باتیں ہوتی ہیں،
غلط باتیں، درست باتیں، نہ جانے کیا کیا راز دل کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں. ہمارے دل کے اندر جو ہے رب کی محبت اگر ہوگی نا تو یہ روح کی غذا ہوگی، پھر زندگی کے اندر بھی مزہ آئے گا، پھر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو انشاءاللہ بڑے مزے ہی مزے ہوں گے. رب کی محبت کو پیدا کریں، مزید بڑھائیں. مرحبا. اور دنیا کی محبت سے اپنی جان چھڑائیں. محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا، نہ پاؤں میں اپنا پایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی. پانچوں نمازیں پڑھو با جماعت ہو، نمازیں پڑھو با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، رہو مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہو مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہو مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا، پلا جام ایسا پلایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی. آمین آمین آمین. اللہ پاک کی محبت دل میں بڑھائیں، اور اس کا بہترین ذریعہ ایک یہ بھی ہے اللہ پاک کا ذکر بھی اپنی زبان پر لائیں. اللہ پاک کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور مختلف اذکار یہ میری زبان پر آتے رہیں. اللہ کی یاد ہے، یہ بھی محبت بڑھاتی ہے. جب بندہ کسی ایک شے کا بار بار ذکر کرتا ہے تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اگر اس سے شناسائی نہیں بھی ہو رہی نا، تو بار بار جب بندہ ذکر کرتا ہے تو پھر وہ ایک انسیت بالآخر کیا ہے وہ بن ہی جاتی ہے. اگر شیطان نے ہمیں یوں دنیا میں لگایا ہوا ہے، وہ یہ جو مضمون چھڑ رہا ہے تو یہ ہمیں چھیڑ نہیں رہا. مضمون تو چھڑ رہا ہے لیکن چھیڑ نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنا ذرا حساب کتاب لگائے اور جائزہ لے. لوہا ہے نا، لوہا، لوہے کو ڈھالنے کے لیے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ گرم کیا تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے. بعض اوقات تو اس کو لال کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس کو بالکل پانی بنا دیا جاتا ہے. خالد بھائی، تو یہ ذکر خدا کی بھٹی میں، یہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے دل کو جو ہے وہ ڈال کے اس کو جو ہے وہ اللہ کی یاد میں پگھلائیں، اور پھر اللہ پاک کی رحمت کے مزے اٹھائیں. سبحان اللہ. اور برکتیں تو ویسے ہی بے شمار ہیں.
مصیبتیں بھی دور ہوں گی، بلائیں بھی دور ہوں گی، پیکیج آئے گی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں مصیبتوں سے نجات، ذکر اللہ بھی کریں، اللہ کا نام بھی لیں، برکتیں بھی پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے آج جس نام کو ہم شامل کریں گے وہ ہے الرزاق۔ یہ نام آپ سب نے سنا ہوا ہے، ان اللہ هو الرزاق۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو رزق دینے والا ہے، ہم سب اس سے رزق کے سوالی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے رزق کا ذمہ لیا ہے، لیکن یہ اس کی تقسیم کاری ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ اس سے ہمیشہ رزق حلال کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری وسعت کے مطابق ہماری ایک جو جس پہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں ایسا رزق عطا فرمائے، اور ایسے رزق سے ہمیں بچائے جو ہمارے اندر تکبر اور جو ہے فرعونیت کو لے کے آ جائے۔ میں اس نام کے فضائل آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے پیچھے آپ ایک درخت دیکھ رہے ہیں، چھانگا مانگا جنگل میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہ بہت بڑا جو درخت ہے یہ سمبل کا درخت ہے، اور اس کے اوپر جو اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے یہ 1930 سے لگا ہوا ہے یہاں پہ درخت۔ ایک اندازے کے مطابق جو ہے، ویسے تو یہاں بڑے پرانے 1866 کے درخت بھی میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں، یعنی آج سے تقریباً جو ہے 150 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے کے جو ہے درخت یہاں موجود ہیں۔ بہرحال یہ وہ درخت ہے جس سے جو ہے نا وہ ہماری ماچس کی جو تیلیاں ہیں وہ بھی اسی سے بنتی ہیں، اور بھی اس سے روئی وغیرہ حاصل ہوتی، کافی زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس نے درختوں سے بھی ہمیں جو ہے فوائد پہنچائے ہیں، یہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بہرحال آئیے اللہ تعالیٰ کے نام الرزاق جو ہے اس کے ہم کچھ صفات سنتے ہیں۔ جو شخص روزانہ فجر کی سنتیں پڑھ کے اور فرضوں سے پہلے 550 مرتبہ یا رزاقو کا ورد کرے، تھوڑے ہی عرصے کے اندر انشاءاللہ امیر و کبیر ہو جائے گا۔ جس شخص کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو جائے، دکان چل رہی تھی، کوئی کاروبار چل رہا تھا، اچانک بند ہو گیا ہے، اب بعض اوقات جو ہے اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ناشکری ہماری اس میں آ جاتی ہے، بعض اوقات نظر وغیرہ بھی لگ جاتی ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص جو ہے اپنی اسی دکان یا اپنے اس کاروبار کی جگہ پہ یا رزاقو اس کا ورد کیا کرے اور 313 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کا کاروبار پہلے کی طرح چل جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے رزق میں برکت ہو جائے اور گھر کے سارے افراد کے رزق میں وسعت ہو جائے، زیادہ رزق ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ روزانہ 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھ کے گھر کے چاروں کونوں میں دم کر دے۔ یا رزاقو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر دروشی پڑھنا ہے، اور گھر کے چاروں کونوں میں جا کے پھونک مار دینی ہے۔ یہ 40 دن تک عمل کرے، انشاءاللہ اہل خانہ کے گھر والوں کے رزق کے اندر جو ہے وسعت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وسیع حلال رزق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کا ذکر بھی کریں، عمران بھی اس پہ کچھ فرما رہے ہیں۔ دنیا کی محبت کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ جی، حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا ابلیس کی بیٹی ہے، دنیا شیطان کی بیٹی ہے۔ جی، اور جو بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو شیطان اپنی بیٹی یعنی دنیا کی وجہ سے اس کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ تو اگر شیطان سے جان چھڑانی ہے تو پہلے اس کی بیٹی کو طلاق دو تاکہ وہ تمہارے پاس آنے کا راستہ ہی اسے نہ ملے۔ لہٰذا دنیا سے جان چھڑائیں اور شیطان سے جان چھوٹے گی۔ اور دنیا کا مال و متاع کیا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل۔ اللہ نے تو خود فرما دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کا ساز و سامان تو تھوڑا ہے۔ اچھا دنیا ہے کتنی سلمان بھائی؟ دنیا کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہیں، کتنی مخلوقات ہے دنیا کے اندر، ہزاروں کروڑوں خربوں اربوں ملینز بلینز کے اندر مخلوقات اور طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، اور ان سب کو بھی اللہ فرماتا ہے قلیل۔ یہ ساری قلیل ہیں، اور اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عطائیں تو کثیر ہیں۔ تو جب بندہ اس قلیل سے جان چھڑا لے گا، اللہ کثیر کتنا اس کو عطا فرمائے گا، اس کا جو ہے وہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ قلیل سے جان چھڑا لے، اللہ کثیر عطا فرما دے گا۔ بہرحال اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں سے جو ہے نا وہ اپنی جان چھڑائیں۔ اور علماء فرمایا کرتے ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو یہ دنیا اپنے پیچھے بھگاتی ہے اس کو، اور جو دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اس کے پیچھے اس کے قدموں میں آیا کرتی ہے۔ تو دنیا میں دیکھیں جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے، لیکن اپنے دل کے اندر تو اس دنیا کو جگہ نہ دینا، جو نصیب میں ہے وہ مل کے رہے گا۔
جو لقمہ میرے نصیب میں ہے وہ میں کھا کر ہی رہوں گا، آپ نہیں کھا سکتے اس کو۔ ایسی بات؟ تو اللہ رب العالمین کی رحمت پر جو ہے وہ نظر رکھیں اور دنیا سے جان چھڑائیں، محبت الہی پیدا کریں اور اس کی فضیلتیں پڑھیں۔ فضیلت پڑھیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ علم ہوگا تو وہ عمل کو جو ہے نا دعوت دے گا، علم ہوگا تو بندہ عمل کی طرف جائے گا۔ عمران بھائی میں تو ایک اور بات بھی کہوں، جتنے سانس لکھے ہوئے ہیں نا اتنے سانس بھی لے کے ہی جائے گا۔ یہ تو قرآن میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا ہے وَنَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم سانسوں کی گنتی کر رہے ہیں، ہمارے تو سانس کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، جو سانس ایک بار لے لیا باہر اندر لے گئے یہ شمار کیے جا رہے ہیں، اور جب سانسوں کی گنتی پوری ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتا ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے نا تو ایک ساتھ بھی کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ تو سانسوں کی گنتی ہمارے سانس گنے جا رہے ہیں، جب گنتی پوری ہو جائے گی تو یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی۔ اللہ رحمت فرمائے۔ تو دنیا سے اپنی جان، دنیا کی محبت سے اپنی جان چھڑائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے دل کو لگائیں۔ یہ کرنا پڑتا ہے بعض اوقات، کچھ کام جو ہے وہ کرنے بھی پڑتے ہیں، کچھ کاموں کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیے پہاڑوں پر بارش برستی ہے اور پیڑ پودے نکل آتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن کھیتوں پر بارش برستی ہے تو پیداوار اس وقت نکلے گی جب پہلے ہل چلا کے بیج ڈالا ہو گا۔ پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ہل چلانا پڑے گا، پھر اس میں بیج ڈالنا پڑے گا، پھر اس کو فرٹیلائز کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کو پانی دینا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے کچھ جو ہے وہ اس کے اندر سے نکل کے باہر آئے گا۔ جی بالکل ہے، تو محنت بھی کرنی پڑتی ہے کچھ کاموں کے لیے۔ اللہ پاک کی محبت میرے دل میں مضبوط ہو، یہ زیادہ بڑھے، اس کے لیے مجھے کچھ ایفرٹ بھی جو ہے وہ کیا ہے کرنی پڑے گی۔ عمران بھائی نے قل متاع الدنیا قلیل جو ہے وہ آیت مبارکہ بتائی، اس میں حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب میں ایک بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو عربی کے اندر، آپ فرماتے ہیں عرب کے اندر جب گوشت سڑ جاتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں متع اللحم، گوشت کیا ہو گیا ہے؟ سڑ گیا ہے، کیا ہے؟ بدبودار ہو گیا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر جو دنیا کی محبت ہے نا یہ تمہارے دل کو سڑا دے گی اور بدبودار کر دے گی، لہذا اس سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے اور اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں عابد بھائی اس کا جواب جو ہے نا وہ آپ کسی بھی موقع پر اپنے آپ سے لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ کمانے نکلے ہیں تو آپ کو دو طریقے نظر آ رہے ہیں، ایک چوری ہے، چوری میں بھی کیا ہے؟ پیسہ آ ہی رہا ہے، صحیح، اور ایک ٹریڈ ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، محنت ہے، مزدوری ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ پیسہ آ ہی رہا ہے۔ نہیں چوری تو کیا ہے؟ ایک دفعہ کا جھٹکا ہے، لیکن اس جھٹکے کے بعد پھٹکا بھی ہے، یہ بھی ایک ساتھ بات ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت اب یہاں بندے کا جو ہے وہ یوں آپ کہہ لیے کہ اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا کہ اس کے دل میں کیا اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے تو چوری کی طرف نہیں جائے گا، اور اگر اللہ کی محبت دل میں مغلوب ہے اور پیسے کی محبت نے غلبہ کیا ہوا ہے تو پھر یہ تمیز بھول جائے گا۔ کیا کہیں گے عابد؟ بالکل آپ نے آسان الفاظ میں سمجھایا جی، اور آپ نے ابھی جو مثال دے کر سمجھائی ایک عام فہم تھوڑی سی سمجھ رکھنے والے کو سمجھ آ سکتا ہے جی۔ اور جو آپ نے کتاب کا نام لیا قوت القلوب، اسی میں ایک حدیث پاک موجود ہے، اسی ٹاپک پر، اسی سوال پر ایک طرح سے جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حدیث کریمہ کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں یہ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کریم مجھ سے محبت کرتا ہے، کتنی کرتا ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ کہا وہ خود اپنے دل میں یہ دیکھے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے یا کم ہے۔ اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت زیادہ ہے تو وہاں سے بھی محبت کم ہے، اللہ کی طرف سے بھی ویسا ہی کم ہے۔ اور اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ واہ 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 سبحان اور یہ ایک آسان یہ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اب آپ دیکھیے سلمان بھائی کہ سب سے بڑھ کر بندے پر جس کا احسان ہے جی وہ رب کی ذات ہے، جی جس کا سب سے زیادہ حق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جی اور اس کے بعد اس کے رسول کی ذات ہے۔ جی تو جس کا سب سے زیادہ حق ہو، یہی حق ہے کہ سب سے زیادہ اسی سے محبت کیجیے، اللہ اللہ واہ واہ، اور جس کے سب سے زیادہ احسان ہو تو یہی احسان کا کیا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے کرے۔ واہ ایک اس لحاظ سے تو محبت ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ وہ ایمان والا ہے، ایمان والا ہونا بھی ایک محبت الہی ہے، جی کیونکہ وہ کسی باطل کو خدا نہیں مان رہا، اللہ کو بن دیکھے مان رہا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ سبحان اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر مسلمان محبت کا اس کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن اس محبت کو مزید بڑھائیں۔ جب ہم ہر چیز بڑھاتے ہیں تو کیا مسلمان اپنی اس محبت الہی کو نہیں بڑھائے گا؟ بالکل بڑھائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں، صحیح، اس کی نعمتوں کو یاد کریں، جس پر کچھ کلام اپنے عمران بھائی نے بھی کیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، واہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں نیکی لائے گا اللہ کریم اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم اپنے بندے کو اس کے عمل سے بہتر عطا فرماتا ہے سبحان اللہ، کہ لہو خیر منہا، یہ خیر منہا، اللہ کریم بندے کو اسے بندہ جو کام کرتا ہے وہ اپنے بندے ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے، رب تو پھر رب ہے نا، اللہ، رب تبارک و تعالیٰ تو پھر عطا ہی فرماتا ہے۔ شیخ ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، اب میں احساس دلانے کے لیے ان کی بات سنا رہا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہ محفل لگی ہوئی تھی اور وہاں پر ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے اور حضور کی امت کو یہ احساس اور یہ محبت اور یہ سب سنا رہے تھے، تو لوگ رو رہے تھے۔ شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے کہ آپ جو بیان فرما رہے ہیں اتنا لمبا اور یہ لوگوں کو رلا رہے ہیں، میں بس دو الفاظ میں یہ ساری باتوں کو جمع کر دیتا ہوں۔ وہ دو الفاظ کیا ہیں کہ جس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہے کیا۔ اللہ، قیامت کے دن فرمایا کہ تم اس جواب کو سوچ لو، اے اللہ کے بندو تم یہ دیکھ لو، یہ سوچ لو کہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے فرمائے کہ میں تو تیرے لیے تھا، میں نے جو کچھ بھی بنایا تھا میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا تھا، اے میرے بندے تو یہ بتا تو کس کے لیے جیا کرتا تھا؟ سورج، چاند، ستارے، جنت، حور و قصور، سب کچھ بندے میں نے تیرے لیے بنایا، تو یہ بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ اللہ، میری رضا کے لیے کیا لایا ہے؟ مجھے خوش کرنے کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ تو بندہ نیک کام کرے، اور نیک کام جب بندہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت اور بڑھتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے پر کس قدر کرم ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کا کوئی امیر شخص ہوتا ہے، اس کا کوئی نوکر ہوتا ہے، جب اس کو نوکری پہ رکھتا ہے تو وہ جب کام کرتا ہے اس کے سارے کام کرتا ہے مہینے کے اندر، جناب اس کے گھر صاف کرتا ہے، اس کے لیے کھانا بناتا ہے، اس کے لیے کپڑے صاف کرتا ہے، اس کی گاڑی چلاتا ہے، سارے کام کرتا ہے، مہینے کے آخر میں وہ اس کو ایک اجرت دیتا ہے 15,000 روپے فرض کریں، وہ سارے کام کیے، ایک اجرت دی اس کو، قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر۔ خیر منہا کے اب الفاظ تو دیکھیں، اللہ کی عطا کیا ہے؟ نماز، بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ ایک چیز ہے نماز، لیکن اس نماز کے لیے جب وہ گھر سے چلتا ہے ہر قدم پر نیکیاں الگ، اللہ 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 اللہ، پھر جب مسجد میں پہنچتا ہے، ارے وضو ایک کام ہے لیکن وضو بذات خود نہیں بلکہ نماز کے لیے کر رہا ہے، کام تو ایک نماز ہی تھا، لیکن چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے، گناہ جھڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے، سجدے کی الگ فضیلت ہے، جناب رکوع کی الگ فضیلت ہے، تکبیرات کی الگ فضیلت ہے، نماز کی الگ، ایک عمل کیا تھا اس نے نماز کا۔ ایسے ہی آپ حج کو دیکھ لیں، حج کرنا ایک نیکی، لیکن جب پہنچتا ہے حج پر کعبے کو دیکھنا الگ ثواب ہے، طواف کے قدم چلنا الگ ثواب ہے، سعی کرنا الگ ثواب ہے، اس کا اجر الگ ہے، قربانی کرنا ایک نیکی ہے، لیکن جب بندہ قربانی کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے، نہ صرف قبول کرتا ہے، اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اور کیسا بڑھاتا ہے؟ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرماتا ہے۔
ارے اجر مل گیا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، قیامت کے دن آئے گا وہی سواری اس کی بنے گی، اور یہ اجر تو دیکھتے چلے جائیں۔ آپ جب نیکی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ جس طریقے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیاں کرتا ہے اللہ کریم اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا ہے۔ یہ ایک کمرے کی مانند نیکی سمجھیں، ایک کمرے کی، جیسے کسی کو چابی، مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے ایک چابی ہوتی ہے، جب کسی کو لوہے کی ایک چابی دے دی جائے، اتنی سی چابی ہوتی ہے، اسے کمرہ کھلتا ہے، تو بظاہر وہ ایک کمرہ ہوتا ہے، لیکن اس کمرے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں جناب پلنگ بھی لگا ہوا ہے، صوفہ سیٹ بھی لگا ہوا ہے، زمین سے اوپر چھت بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ بظاہر ایک چابی تھی، اس نے ایک نیکی کی ہے، لیکن اللہ کریم اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ وہ پڑھتا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیکیاں کرتا ہے، اللہ کریم اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو نیکیاں ہیں یہ رضائے الہی ہیں اور ان کا اجر لقائے الہی ہے۔ کیا ہے، اللہ کریم جو ہے یہ بندے کو جو نیک اعمال کرتا ہے، اور بنی اسرائیل میں کا واقعہ نہیں ہے، ایک بندہ تھا وہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، شیطان نے آ کر اس کو وسوسہ ڈالا، کہا کہ تو اللہ اللہ کرتا ہے، کبھی جواب تو آیا نہیں ہے، تو نیک کے اوپر تجھے اس کا کیا ملا ہے، تجھے چھوڑ اس کو، اتنا عرصہ ہو گیا تجھے ذکر کرتے کرتے کوئی جواب تو آتا نہیں ہے۔ اس نے ذکر چھوڑ دیا، اس نے ذکر چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا کہ اس وقت کے نبی کو اللہ کریم نے وہی فرمایا میرے بندے سے کہو، اے بندے جو تو میرا ذکر کر رہا تھا یہی تو میرا جواب ہے، یہی تو میرا جواب ہے، تجھے ذکر کی توفیق بھی میں نے دی ہے، تو جو ذکر کر رہا تھا، میرا نام لے رہا تھا، یہی تو میرا جواب ہے۔ اور دوسری بات، دنیا کا جو شخص ہوتا ہے نا، امیر بادشاہ، وہ جب اس کے پاس کوئی غلام خادم کام کرتا ہے تو وہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو پینشن دی جاتی ہے، تو ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے، اس تعداد میں اس کو پینشن دی جاتی ہے، اتنی تعداد میں اس کو پینشن دی جاتی ہے، جناب یہ آپ کے پیسے، آپ نے اتنا عرصہ خدمت کی ہے، یہ آپ لیں گزارا کریں۔ اللہ اکبر، کریم رب کی رحمت پر قربان جائیں، اس کی عطا پر قربان جائیں۔ بندہ جوانی میں نیک کام کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جائے، جب وہ بوڑھا ہو جائے، ارے بندہ کچھ کرنے کا رہے نہ رہے، اللہ کریم فرماتا ہے، حدیث کریم کا مفہوم ہے، فرمایا بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے میرے فرشتوں اس بندے کے لیے وہ ساری نیکیاں لکھو جو یہ جوانی میں کیا کرتا تھا۔ میں قربان جاؤں، اللہ اکبر، بندہ کر نہیں رہا، کر نہیں کر پا رہا، ارے یہ جوانی میں عیادت بھی کیا کرتا تھا، یہ جوانی میں لوگوں کے کام بھی آیا کرتا تھا، لیکن آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہاں تو دنیا کا بادشاہ اس کو ایک چیز دے رہا ہے، اللہ کریم اس کو بین کسی عمل کے، بغیر کسی عمل کے سارا اس کو اجر عطا فرما۔ اس سے بھی ذوق والی بات ہے، بوڑھا نہیں ہوا لیکن سفر پر چلا گیا ہے، یا بیمار ہو گیا ہے، سفر پر روانہ ہو گیا ہے یا بیمار ہو گیا۔ اب دیکھیں سفر جب ہوتا ہے تو روٹین کیا ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو نیکیاں یہ حالت حضر میں کر رہا تھا، یعنی سفر سے پہلے جو کر رہا تھا، اور جو نیکیاں یہ حالت صحت میں کر رہا تھا، اللہ کریم ان کا بھی اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ، بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، اللہ اکبر، یہ تو قیامت میں بھی ہے، اس کی کیا شان ہے۔ تو ایسے کریم رب سے بندہ محبت نہ کرے تو پھر کیا کرے، اور پھر اس پر بھی غور کرے۔ یہ ساری باتیں جو بیان ہو رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے اس کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی جو ہے وہ قابل غور ہے، اور یہ خیال رہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت غالب ہے یا دنیا کی محبت میرے دل میں اوپر ہے، اس سے ہم لے کر کے جو ہے وہ چلیں آگے اور بات پہ غور کر رہے ہیں۔ بعض اوقات میرے پاس آپشنز ہوتے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ اب اللہ کی محبت یہ حرام کی طرف نہیں لے جانے دے گی، یہ حرام ہے، رب کو ناپسند ہے تو میں کیسے کر لوں گی؟ جیسے عمران بھائی نے کہا کہ کوئی اپنے محبوب کو ناراض نہیں کر تو کیسے وہ کام کرے۔ میں یہاں آپ کو ایک اور بات بڑی پیاری عرض کروں، عمران بھائی، خالد بھائی، عابد بھائی، عدنان شیخ بھائی بھی گفتگو فرمانا چاہیں تو مرحبا۔ چور ہے نا، آپ دیکھیں چور ہمیشہ کیا رہے گا، چور، یعنی چور ہمیشہ کیا ہے، چور ہے، یہ چور گنگ کر رہے گی، اور جس کے ہاں چوری کر رہا ہے اس کو اللہ اور دے دیتا ہے۔ آپ کا کبھی موبائل چھینا؟ عابد ہے؟ نہیں، الحمدللہ نہیں چھینا۔ میرا موبائل بچ گیا، یعنی چھینا ایک مجھے موقع جب یاد آ رہا ہے، لیکن وہ جو ڈاکو آئے تھے جس طرح رات کے اس وقت میں ہم گاڑی میں تھے، تو
میں نے تو بھانپ لیا کہ ڈاکو آ گئے ہیں. میں نے بھرت موبائل کیا کر لیا اپنا, کر لیا ایک سسٹم کہ وہ بچ گیا. بھرت وہ گاڑی لوٹ کے لے گئے, پیسے لوٹ کے لے گئے, اور باقی جو گاڑی کے افراد تھے ان کے پیسے انہوں نے لوٹ لیے, موبائل بھی لوٹ لیے. اللہ بچائے یہ ڈاکوؤں چوروں سے. لیکن ابھی آج ان سب کے پاس پیسے بھی ہیں, ان سب کے پاس موبائل بھی ہیں. جن کو چوروں نے لوٹا تھا ان کے پاس آج اللہ نے پھر ان کو دوبارہ دے دیا. چور چور ہی رہتا ہے, لیکن جس کے گھر میں چوری کر رہا ہے اس کو اللہ کریم کیا کر دیتا ہے, اور پورا کر دیتا ہے. ڈاکو ڈاکے ہی مار رہا ہے, ساری زندگی کیا کر رہا ہے, یہ ڈاکو ہے تو یہ ڈاکے ہی مارے گا یہ. لیکن جس کو لوٹ رہا ہے, جس کے ہاں ڈاکہ مار رہا ہے, اس کو اللہ کیا کر دیتا ہے, اور دے دیتا ہے. تو ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم یہ جو راستہ لے رہے ہیں یہ کون سا راستہ لے رہے ہیں. اللہ کی نافرمانی والا راستہ, تباہی والا راستہ. جب اس پہ چل پڑا تو تباہی ہوتی رہے گی اس کے ساتھ. ہر دفعہ چوری کر رہا ہے, ایک دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے, جان خطرے میں ڈال رہا ہے, اوپر سے جو عذاب اپنے گلے میں ڈال رہا ہے, یہ ساتھ میں کیا ہے, الگ سے ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بندہ کیا کرے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے, اور حلال میں اپنے دل کو کیا ہے, لگائے, اور حرام رسم و رواج جو ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے. شادی کا موقع ہے, اللہ کریم کی محبت دل میں زیادہ ہے یا رسم و رواج کی اہمیت زیادہ ہے؟ جب عمل کرنے کی باری آئے گی لگ پتہ جائے گا. ہمارے یہاں تو رواج ہے, ڈھول نہیں بجے گا تو بات کیسی بنے گی, کیا ہوگا. یعنی کہ ڈھول نہیں بجتے, ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں الحمدللہ. تو عمران بھائی کی شادی میں بھی کوئی ڈھول نہیں بجے اللہ کی رحمت سے. اور بڑے پیارے پیارے بیٹے ہیں عمران بھائی کے, بڑے اچھے اچھے ماشاءاللہ بیٹے ہیں. اللہ خاندان کو ہرا بھرا رکھے, آمین. عابد بھائی ہیں الحمدللہ, عابد بھائی بالکل سادہ طریقے سے شادی ہوئی. الحمدللہ. عدنان بھائی, خالد بھائی, الحمدللہ. ہماری شادی پر بھی کوئی ڈھول. مجھے کسی نے کچھ دن پہلے کہا کہ جو ہے نا وہ اب تو جو ہے نا وہ کلرفل لباس چل گئے ہیں دعوت اسلامی میں بھی, تو اب جو ہے نا وہ الگ الگ قسم کے کلر والے آپ کپڑے پہنتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تو اپنی شادی میں بھی جو ہے نا مدنی جوڑا مسواک کے ساتھ گرین امامے کے ساتھ پہنا تھا. الحمدللہ وللہ الحمد, ایسی بات. الحمدللہ. اور اب اگر ہم پہن رہے ہیں تو ہم بھی اپنے بڑوں کے اس پر عمل ہی کر رہے ہیں بھائی. جیسا ہمیں حکم دیا ہم تو ویسا چل رہے ہیں. ایسی بات, درست فرمایا. اور میں نے بھی اپنی شادی کے لیے عمران بھائی مدنی سوٹ ہی بنایا الحمدللہ. مجھے یہ ایک بات جو ہے وہ سننے کو ملی کہ یہ اتنے لمبے جو ہے وہ کرتے جو ہیں یہ سلواتا ہے یہ, ٹھیک ہے, اور اتنے کھلے کھلے کپڑے ہوتے ہیں, تو یہ ہے تو یوں ہے. تو میں نے اس پر اس وقت جو عرض کی وہ یہی ہے, میں نے کہا جی دیکھیں میں کسی کے کپڑوں پر کمنٹ نہیں کر رہا, لہٰذا میرے لباس پر بھی کوئی کمنٹ نہ ہی کرے. تو الحمدللہ وہ بات بہرحال سلجھاؤ میں آئے گی, اللہ کے فضل سے خیر ہوئی گئی. بات جو جس پر پوائنٹ پر ہم آ رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ ہمارا نہ ہو آگے پیچھے, اس پر پھر آپ گفتگو فرمائیں کہ حلال یا حرام ہے, اس میں جو ہمارا ایکٹ ہے, ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو آپشن کو چوز کرنا ہے, یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا یہ پارٹ ٹائم جو ہے وہ شیطان سے بھی دوستی رکھی ہوئی ہے. بات تھوڑی سخت ہے لیکن حقیقت ایسی ہی ہے. تو رواج رسم خالد بھائی جی, ان پر عمل پیرا ہوتے وقت بھی یہ جو عنوان ہے یہ ہمارے سامنے کم از کم ایک کوشچن مارک بن کے آنا چاہیے کہ بھئی یہ جو کام کر رہا ہوں, اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ایسے کام کرتے ہیں. ہر کوئی پوچھے اپنے آپ سے, بھئی میں آپ کو بولوں, عدنان بھائی کو بولوں یا کسی اور کو بولوں, اپنے آپ کو کیوں نہ بولوں بھائی. بالکل اپنے آپ سے مخاطب ہونا پڑے گا, اپنے آپ کو عدالت میں کھڑا کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو یوں مخاطب کریں کہ میں بندہ کس کا ہوں. اصل میں ہم نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کہ شادی والا گھر ہے تو ہمارا جو کمیونٹی ہے اس میں یہ کام ہے, ہماری جو برادری ہے وہ یوں کرتی ہے, ہمارے جو دوست ہیں وہ یوں کرتے ہیں, ہمارے فلاں رشتہ دار کی جو شادی ہوئی تھی اس نے یوں کیا تھا. ان ساروں کے ساتھ تو اپنے تعلقات آپ شادی کے موقع پر لے کر آ رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں. آپ جس کے بندے ہیں, جس نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آج آپ کی شادی کا دن آ گیا, سہرے پر سر پر صحرا سجنے لگا ہے, جس نے اس قابل کیا ہے, جب آپ اس کو دیکھیں نا کہ وہ مالک و مولا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اس کا تو میں بندہ ہوں ایمان والا, میرا رب وہ ہے, تو کبھی یوں بھی تو اپنے آپ کو کنسیڈر کریں کہ میں مومن ہوں.
मोमिनों का अंदाज ऐसा नहीं होता। वाह वाह, मैं मोमिन हूँ, ईमान वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। सलमान भाई, 2 और 2 4 वाली बात है कि नेकी की तासीर आबादी है वाह। और गुनाह की तासीर बर्बादी है। ऐसा ही हर शय अपने लवाजमात के साथ आती है। ऐसा ही है। जब अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करेंगे तो फिर अजाब के लिए अपने आप को तैयार रखें। सही। अल्लाह तबारक व तआला नजर रहमत फरमाए, लेकिन रहमत किस पर फरमाएगा? जो काम रहमत वाले करेगा। ऐसी बात। काम जिंदा के किए और हमें शौके गुलजार है, क्या होना है? काम तो ये करें कि हर बात ही बिगड़ रही हो, लेकिन तमन्ना ये हो कि मैं संवरता चला जाऊं। ऐसी बात को दीवाने का ख्वाब कहा जाता है, जो पूरा नहीं होता। अल्लाह करीम जल्ला वाला हमें नेकी की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत करने वाले सलमान भाई बड़े अजीब और गरीब गुजरे हैं। वो इंशाल्लाह जब आगे हम गुफ्तगू शामिल करेंगे उसको मैं ऐड करूंगा। लेकिन यहाँ पर इस एक बात को ज़रा समझिए कि तफसीर इब्न अब्बास में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने इसको बयान फरमाया कि ये जो लफ्ज़ है ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में अशद होते हैं। इस अशद का तर्जमा किया, इस अशद का जो वजाहत की और तफसीर बयान की, फरमाया कि इनकी मोहब्बत पुख्ता होती है और हमेशगी वाली होती है। वाह। ये पार्ट टाइम नहीं होती, अभी है फिर नहीं होगी। पुख्ता है, मजबूत है, ये टूटती नहीं है। बनिस्बत उन बातिल लोगों के, उन गैर मुस्लिमों के जिनकी मोहब्बत क्या होती है, जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी एक वाक़या कुरान में बयान किया गया कि लोगों ने चांद को देखा तो उसकी इबादत करने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी एक वाक़या कुरान में बयान किया गया कि जब लोगों ने चांद को देखा तो चांद की इबादत करने लगे। जब चांद चला गया, सूरज निकला, चांद छुप गया, जाहिर है जब सूरज निकला वो ज्यादा बड़ा था, उसकी रोशनी ज्यादा थी, तो फिर चांद को छोड़कर सूरज की इबादत करने लगे, कहने लगे कि ये तो ज्यादा बड़ा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फलसफा ये दिया कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, मेरी मोहब्बत उनसे नहीं है, मेरी इबादत उनके लिए नहीं है जो अभी निकले, अभी गुरूब हो जाए, बल्कि मैं तो उस रब से इबादत, उस रब की इबादत करता हूँ कि मशरिक और मगरिब उसी का है। बंदा जहाँ जाएगा वो किसकी सल्तनत पाएगा, वो किसकी बादशाही पाएगा? वो अल्लाह तबारक व तआला की बादशाही पाएगा। जब उससे मोहब्बत है तो फिर ये घटती बढ़ती मोहब्बत ना हो, ये टेम्परेरी और आर्जी मोहब्बत ना हो। ये यूं ना हो कि आज बिरादरी की जनाब नुमाइंदगी कर लूँ, फिर दोस्तों की कर लूंगा, फिर उसकी कर लूंगा। ठीक है, एक मुआशरे के फर्द होने के नाते आपका इनसे ताल्लुक जरूर है, लेकिन इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब नहीं आनी चाहिए। जब मामला यूं सामने आ जाए कि अब आप क्या करते हैं, एक तरफ खुदाई फरमान है और दूसरी तरफ बिरादरी खड़ी है, दूसरी तरफ हमारे रस्म व रवाज खड़े हैं, अब बंदा मोमिन अपने ईमान से फैसला करे कि मैंने जवाब दे किसको होना है जी, अल्लाह की बारगाह में जवाब दे बंदा, तो फिर वो तैयारी करे जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाब बन सके, या जिसको देखकर अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए। मैं खालिद भाई एक और बात कहूँ यहाँ पर, एक अर्ज मैं करूँ खालिद भाई आपकी बात पर जी। आपने तो बिरादरी पे खुदाई फरमान का कंपैरिजन इसका दिया, रेलिवेंट बात है, सही बात है। हम इससे नीचे आ जाते हैं, बहुत नीचे आ जाते हैं। सही, अल्लाह पाक ने जो फरमा दिया उधर तो बात ही खत्म है, बात खत्म, आगे कोई वो है नहीं। हम बहुत नीचे आ जाते हैं। बिरादरी उसूल बना दे कि आपके घर में जितने पैसे हैं उसका आप 70% बिरादरी में जमा करवा दें। ये सवाल है जी। बिरादरी आपकी उसूल बनाएगी कि भाई जितने पैसे आपके कमाई आपकी है उसका 70% आप 100 रुपया है 30 रुपये अपने पास रख के 70 रुपये यहाँ जमा करवा दें। कोई करवाएगा? 10% कोई नहीं देगा, 5% कोई नहीं देगा, 1% भी लोग देने के लिए शायद तैयार ना हो। क्यों? यहाँ अपने मफाद पर क्या है, जद पड़ रही है। मेरे मफाद पर क्या है, जद पड़ रही है। मैं सोच रहा हूं कि मुझे नुकसान पहुंचेगा, मुझे ये मेरी कमाई को जो है वो लूटा जा रहा है। और भी लोग बातें, एक तो अमल नहीं करेंगे इस पर, और जो बातें साथ में बनाएंगे वो क्या है, अलग बोनस में है। सही, ठीक है। अपने मफाद की जहां पर बात आए तो वहां किसी को भी ना देखे, ना बिरादरी देखे, ना आगे देखे, ना पीछे देखे, ना दाएं देखे, ना बाएं देखे। जहां अपने मफाद की बात है वहां इतना खुद गर्द हो जाए, और जहां खालिक की कायनात के हुक्म की बात आ रही है,
جہاں رسول خدا کے حکم کی جو ہے وہ بات آ رہی ہے، وہاں پر دائیں بائیں آگے پیچھے ورلا کھرلا بندہ جو ہے ڈھونڈتا رہے، کونے کھدرے جو ہے وہ تلاش کرتا رہے؟ نہ، ایمان والے پکے اور سچے ایمان والے، اللہ کریم ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے، آمین۔ کچھ کال دیتے ہیں خالد بھائی؟ جی عابد بھائی، پھر مزید انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے اور کیا یہ ممکن ہے؟ جی عابد بھائی۔ ہمارے جسم کے روئیں روئیں لاکھوں کروڑوں زبانیں بھی ہوں، تب بھی اس کا شکر ادا کریں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ اس کی نعمتیں بے انتہا ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس کی نعمتیں شمار بھی کرنا چاہو تو نہ شمار کر سکو۔ تو بہرحال اس کا آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا اسی کی فرما برداری میں ہی خرچ کیا جائے، یہ اس کا شکر ہے۔ آنکھیں دی ہیں اس نے تو اس سے حلال ہی دیکھا جائے، حرام نہ دیکھا جائے۔ زبان دی ہے تو اس سے جو ہے وہ حلال ہی کیا جائے کام، اس سے حرام کام نہ کیے جائیں، جھوٹ غیبت چغلی اور دیگر کام۔ رب کریم کی بارگاہ میں بندہ خوف اور رجا اور اس کی رحمت سے امید لگائے تو اللہ کریم اس کے لیے راہیں راستے کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو یہاں دوسری جگہ قرآن کریم میں جہاں رزق کی بات ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے کہ رزق میں صرف یہ کھانا پینا اور یہ نہیں ہے، بلکہ رزق میں سبھی کچھ ہے۔ اللہ کریم اگر کسی کو اولاد بھی عطا فرماتا ہے تو یہ بھی رزق ہے۔ اللہ کریم جو نعمتیں عطا فرماتا ہے ان نعمتوں کی شکر گزاری اس صورت میں کرتا ہے کہ اس نعمتوں کی کو غلط استعمال نہیں کرتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ٹاپک چلایا شادی کا اور اس حوالے سے، تو اب جہاں شادی کے موقع پر جب اللہ کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے تو پھر اس کا وبال آتا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو، یہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب میں امیر سنت نے لکھا ہے اس کو، جب بچہ پیدا ہو تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کریم یہ اس نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی اس اولاد کو نیک بنا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کریم کی نعمتوں کا شکر کرے اور اس نعمتوں کو اچھے میں لگائے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک واعظ و نصیحت کرنے والے نے واعظ و نصیحت کر رہا تھا، تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں سارے بیان کا ایک الفاظ ایک ماں بیان کر دوں۔ ماں بیان کر، کہا کیا؟ کہا تم اللہ کی مانو اللہ تمہاری مانے گا۔ واہ 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 بلال عابد بھائی، واہ 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 عابد بھائی، کیا خوبصورت بات کی ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ تم اللہ کی مانو اللہ تمہاری مانے گا۔ کہا دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو جو حکم دیا اللہ نے، کہا لبیک میرے رب، میں بچے کو بھی اپنے بیٹے کو بھی قربانی کے لیے تیار کر دیتا، کہا ادھر چھوڑ دو، وہاں چھوڑ دیا، جو حکم دیتا گیا پروردگار وہی کرتے گئے۔ پھر جب یہ سارا کچھ خلیل نے مانا، خلیل اللہ نے مانا، جب اب رب تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کے دروازے یوں کھلے، پھر کہا کہ یا اللہ یہ شہر ہے اس کو آباد کر دے، یا اللہ اس شہر میں یہ جو چیزیں ہیں یہ تو پیدا نہیں ہوں گی، پیدا نہ ہوں کہ لوگ اس میں لگ جائیں، نہیں بلکہ فرمایا اس شہر میں آپ دوسرے کمائیں اور یہ لوگ کھائیں، یہاں نعمتیں آئیں۔ تو وہاں پر اور پھر کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اور اس شہر کو آباد کر دے، اور آنے والے جو نبی ہیں، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی میری اولاد سے ہوں۔ تو اس طرح جو جو پھر دعائیں کرتے گئے اللہ کریم فرماتا گیا، وہ ہوتا گیا۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرما برداری سرب سجود ہو تو، رضا الہی سے ہو تو، اور رب کو راضی کرنے کے لیے ہو تو، جنت کو، ایک ہوتا ہے جنت کو پانے کے لیے، دو چیزیں بیان نیکیاں کراتی ہیں بندے سے، ایک ہوتا ہے جنت کی لالچ جنت کے لیے کرتا ہے، دوسرا ہوتا ہے وہ جہنم سے بچنے کے لیے کرتا ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن کریم میں جہاں نیکیاں کرنے کا حکم دیا گیا، تھوڑی دیر پہلے جنت کی نعمتیں، انعامات، اس کا بیان، اور پھر نیکی، اور پھر کیا ہوتا ہے آگے جا کر اللہ کریم جہنم، اس کے عذابات اور یہ بات، اور پھر گناہوں سے توبہ، دونوں چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اے بندے تجھے میں کیا عطا فرمانے والا ہوں تو یہ دیکھ، اے بندے اگر تو نافرمانی کرے گا تو پھر تیرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ دیکھ۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیاں کرے اور اس کی رضا اور خوشنودی کو پاتا چلا جائے، تو اللہ کریم نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص والی نیکی ہی اللہ کے قریب پہنچاتی ہے، اس کا رضا حاصل ہوتی ہے اس سے، جو اخلاص کے ساتھ نیکی کی جائے۔ درست فرمایا۔ تو بات کا نچوڑ یہی نکلا کہ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمتیں اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کیجیے۔ درست فرمایا۔ اور حق تو شکر کا ہم ادا نہیں کر سکتے، بہرحال شکر ادا کرتا رہے، اپنی طرف سے کیا ہے ذمہ داری پوری کرتا رہے۔ یا رب کریم میں کوشش کر رہا ہوں
تو اس کو کیا کر لے، قبول فرما لے۔ یا اللہ میں اپنی بساط بھر کر رہا ہوں اور تو اس کو قبول فرما لے، اور وہ کریم ہے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ قول شامل کرتے ہیں۔ سلمان بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے کام ارشاد فرما دیجیے۔ جی عمران۔ اللہ رب العالمین کی محبت پیدا کرنے کے لیے مختلف چیزوں پر بندہ غور کرے تو اللہ رب العالمین کی محبت جو ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ اصل محبت الہی تو ایمان کی شرط ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، تبھی وہ مسلمان ہے۔ اگر اصلاً یہ محبت ختم ہو جائے تو پھر تو مسلمان ہی بندہ نہیں رہتا۔ تو یہ تو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، اب اس کو بڑھانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ بتائیں ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ بندے کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسے محبوب ہوں۔ تو اللہ رسول کی محبت تو ایمان کی شرط ہے، تو اس کے بغیر تو ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کیسے بڑھائی جائے، تو اللہ رب العالمین نے جو اسے نعمتیں دی ہیں ان پر غور کیا جائے۔ بندہ اپنے جسم پر غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے صحیح سالم جسم عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم معذور پیدا ہو جاتے، اگر ہم جو ہے کسی بھی قسم کی معذوری میں رہتے، تو پھر ہمارا اس میں کیا کمال تھا، ہمارا کیا اس کے اندر اختیار تھا؟ ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا صحیح سالم پیدا ہونے میں۔ یہ محض رب کی عطا ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح سالم تندرست پیدا فرمایا ہے، بے عیب اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کہ ہم کوئی معذور نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم مجنون نہیں ہیں، ہم جو ہے ایک عام انسانوں کی طرح سب چیزیں ہمارے جسم میں موجود ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور اسی طرح جسم کے جو فنکشنز ہیں، جسم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے دماغ رکھا ہے، آنکھوں کی نعمت دی ہے، کانوں کی نعمت دی ہے، زبان کی نعمت دی ہے، اللہ نے ہاتھوں کی نعمت دی ہے، پھر اللہ رب العالمین نے پورے جسم کے اندر ہڈیوں کے جوڑ بنائے ہیں۔ رب کا احسان دیکھیں کہ بغیر تکلیف کے وہ سارے جوڑ حرکت کیا کرتے ہیں۔ جوڑوں کی تکلیف بندہ اس سے پوچھے جس کو جوڑوں کی تکلیف ہے، جو بیمار ہے، جو بوڑھا آدمی ہے، اگر اس کو تکلیف ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بندے کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن ہمارے جسم کے جوڑ تکلیف نہیں کیا کرتے۔ یہ اللہ کے احسان ہے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں۔ رب کے احسانات کو یاد کرتے جائیں، تو پھر جب رب کے احسانات کا احساس بندے کے دل میں ہوگا تو اللہ کی محبت بھی بڑھے گی۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا، وما اعددت لہا، قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو، یہ بتاؤ اس کی تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کوئی خاص تیاری تو میری نہیں ہے قیامت کی، ولیکن انی احب اللہ و رسولہ، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، انت مع من احببتا، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے دنیا میں محبت کیا کرتے ہو۔ تو دنیا میں رب کی محبت بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ غور کرے کہ وہاں پر قرب الہی نصیب ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اس طرح غور کریں گے تو انشاءاللہ محبت اللہ کی مزید بڑھے گی۔ مرحبا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی بڑی واضح کر دوں، خالد بھائی اور عابد بھائی، میں چاہوں گا آپ بھی اس میں گفتگو فرمائیں کہ اللہ کریم کی محبت پانے کا ایک ہی ذریعہ اور طریقہ ہے، اور وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور جو اس کو چھوڑ کر کہیں اور اپنے آپ کو جوڑنا چاہے تو وہ پھر دیکھ لے کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ وہی بات جنید بغدادی والی، ولیکن این پہنچے ہوئے تو بڑے ہیں، ولیکن این کہاں پہنچے ہوئے؟ الی النار، کے جہنم میں پہنچے ہوئے۔ اللہ اللہ۔ مذہبنا مشید او مقید، ٹھیک ہے، بالکتاب والسنہ، یہ ہمارا جو مشرب ہے
صوفیاء کا جو طریقہ ہے یہ کتاب و سنت کے ساتھ کیا ہے؟ بندھا ہوا ہے، اس کے ساتھ قید ہے۔ دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں جنید بغدادی کے۔ تو بندہ بولے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑ کر کہیں اور انداز اپنا کر میں کوئی فقیری ہے یا کوئی درویشی ہے، تو پھر یہ فقیری درویشی بہرحال نہیں ہے۔ بال لمبے لمبے بال جو ہے وہ چھوڑے ہوئے ہیں، لمبے لمبے ناخن جو ہے یہ چھوڑے ہوئے ہیں، جو ہے وہ ایک ایک مہینہ نہانا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بس گھومتے پھرتے رہنا ہے، کتوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، تو ادھر گھوم رہا ہے تو ادھر بس جا رہا ہے، تو باتیں جو ہے وہ بکھیر رہا ہے، اور اس طرح کی عجیب عجیب کام جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کو محبت الہی کے نظارے ان کاموں میں آپ کو یہ نہیں ملیں گے، بالکل یہ بڑی واضح سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو مجذوب ہوتے ہیں ان کا معاملہ پھر الگ ہوتا ہے، وہ مجذوب اس طرح باتیں بھی جو ہے نا وہ نہیں کرتا جس طرح صحیح بندہ باتیں کرتا ہے، بالکل مجذوب جذب کی کیفیت ہے نا اس کے اندر۔ باتیں ساری کیا کر رہا ہے؟ صحیح کر رہا ہے، گرمی بھی لگ رہی ہے، سردی بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، اور جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی کر رہا ہے، پیسے بھی نظر آ رہے ہیں، یہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ جو جذب ہے نا یہ جذب کم از کم نہیں ہے، صحیح طرح جذب نہیں ہو سکا، جذب نہیں ہوا۔ اللہ جو واقعی میں مجذوب ہوتا ہے، جس کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ختم بھی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جی، وہ محبت الہی کی جھلک جو اس پر پڑتی ہے نا، اس کو برداشت نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس کی جو ہے نا عقل ایسے ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک ایسا ایک وہ کہیے کہ ایک کیفیت ہے کہ جی وہی جانے اس کیفیت کو کیا ہے، ایسی بات ہے۔ تو اب یہ کہ جو ڈھگوسلے بنائے رکھے ہیں، ظاہر ہے ان سے تو بچنا ہی چاہیے، ان کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے۔ جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، انہی لوگوں کا ہی دامن تھاما جائے، تاکہ وہ، اور بھی یہ بات بھی ہے، راستے لاکھوں کروڑوں ہیں۔ یوں ایک قول پڑھا تھا کہ جیسے درخت کے پتے ہوتے ہیں نا، ایک پتا کبھی اگر قریب سے توڑ کر دیکھیں، آپ بھی پنجاب میں رہتے ہیں، وہاں درخت ہو اس طرح، اس پتے میں بہت باریک باریک ادھر ہاتھ کی لکیریں نا، اس سے کہیں زیادہ باریک باریک جو ہے وہ لکیریں اور راستے اور یوں ہیں۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں، سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں، جتنے قطرے ہیں، ریت کے جتنے ذرات ہیں، یہ سارے راستے ہیں۔ یہ سارے راستے ہیں کہاں؟ سمجھیں کہ اللہ تک پہنچنے کے۔ لیکن سارے راستے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سارے راستے بند ہیں، ایک ہی راستہ کھلا ہے، وہ نبی پاک کا راستہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے گزر کے جائے گا، وہی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پائے گا۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کی جی۔ حدیث مبارکہ میں یہاں پر سلمان بھائی کا کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر اور کیا کیا ہوگا ساتھ۔ یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ یہاں ایک دعوی محبت تو ہوگا لیکن اور کوئی چیز ساتھ نہیں آ رہی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی عمارتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنانے اور پاک رکھنے کا حکم دیا اور ان میں برکت رکھی، بس یہ خیر و برکت والی جگہ ہیں اور ان کے رہنے والے بھی خیر و برکت والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ پسندیدہ جگہ ہیں اور ان میں رہنے والے بھی پسندیدہ ہیں، یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کی ضرورت پوری فرماتا ہے، یہ مساجد میں ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یعنی باقی ساری چیزوں کی کامیابی تو چاہیے تو وہ کسی کی جیب پر نظر رکھے، اور جب عبادت کی بات کی جائے تو عبادت تو عالم استغراق میں ہو رہی ہے اور عالم جذب میں ہو رہی ہے۔ یہ سارے واقعاتاً ڈھکوسلے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اللہ کی محبت کا ایک تسلسل بیان کیا کہ جو اللہ سے محبت رکھے گا وہ پھر ان ساری چیزوں سے محبت رکھے گا، اس کی حاضری مسجد میں زیادہ ہوگی، اس کا دل مسجد میں لگنے والا ہوگا۔ اب دل مسجد میں نہیں لگ رہا اور دعویٰ یہ ہے کہ میں محبت میں ایسا حال میرا ہو گیا ہے کہ میں حالت جذب کو پہنچ چکا ہوں، ایسا دعویٰ غلط ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اب واحد ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا ہے یا اس کی معرفت حاصل کرنے کا ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ذریعہ ہے۔ اب بندہ اسی راستے پر دیکھے کہ کتنی دور ہے،
اس راستے پر آنے میں دور ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لنک روڈ ہوتے ہیں جو ایک مین روڈ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, وہ ابھی لنک روڈ پر پہنچا نہیں ہے کہ مین روڈ پر پہنچے, پھر یہ مین روڈ پر آئے گا تو وہ منزل تک پہنچائے گا. ابھی تو یہ اس سے ہی اتنا دور ہے, تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں منزل پر پہنچ چکا ہوں اور جناب میری ساری چیزیں مجھ پر معاف ہو چکی ہیں, میری ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں, ہمارا معاملہ تمہارا معاملہ نہیں ہے. ہر ایک کا معاملہ ایک امتی کی حیثیت سے معاملہ وہی ہے جو اتباع رسول والا معاملہ ہوگا. اگر اتباع رسول ہے تو انشاءاللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آگے بھی بڑھائے گی اور پھر بہت آگے لے جائے گی. کہاں تک آگے لے جائے گی؟ اللہ اکبر. جو سچی محبت ہوتی ہے پھر اس کا انداز کیا ہوتا ہے. کسی نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے لیے حکم ہوا کہ آپ جنت میں جائیے, یہ جنت میں چلے گئے. تو اس بندے نے ان سے مخاطب ہو کر خواب میں ہی پوچھا کہ حضرت آپ جنت میں کیسے چلے گئے, کون سا عمل اس کا باعث بنا؟ بڑے نیک آدمی تھے, تو اس نے سوچا کہ کوئی ایسا عمل پتہ چل جائے گا کہ جس کی وجہ سے رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہوئی اور یہ جنت میں چلے گئے. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ مجھے جو عمل جنت میں لے گیا نا وہ یہ ہے کہ جب میں رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا تھا تو یوں دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ, میں عبادت میں کمزور ضرور واقع ہوا لیکن تیری محبت میں کمزور واقع نہیں ہوا. یہ کن کی بات ہے؟ جو مستقل عبادت کرنے والے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا میں تیری محبت میں کمزور نہیں تھا, بس مجھے میری مغفرت اس عمل کے سبب کر دے. تو وہ دعوی محبت الہی جو تھا وہ مغفرت کا سبب بنا, لیکن دعوی محبت الہی کے ساتھ پیچھے دلیلیں تواتر سے موجود. اب صرف دعویٰ ہو اور دلیل کوئی نہ ہو تو یہ خام خیالی ہے. اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور کام بھی وہ لے جو محبت والے ہوں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا سلمان بھائی میں یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ عرض کر دوں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کے حضور دعا کرتے تھے, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد یوں دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اے میرے رب, اب یہ دیکھیں کہ اللہ والوں کی دعائیں کیسی ہیں. کہتے کہ اے میرے اللہ, میں تجھ سے تیری محبت اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے یا جو تجھ سے محبت کرتا ہے. پھر عرض کی کہ اور اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ تک پہنچانے والا ہے. پھر عرض کرتے کہ اے میرے مولا, پھر عرض کرتے کہ اے میرے مولا, اپنی محبت مجھے میری جان, میرے مال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر دے. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے. مسجد کا بھی ذکر ہوا, مسجد آباد کرنے کا بھی ذکر ہوا, تو اللہ کی یاد کرنے والے, مسجدیں آباد کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی محبت الہی کی علامت ہے کہ بندے کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے, نماز میں لگا ہوا ہے, ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ انداز جو ہے وہ اپنائیں, اور جو مجذوب ہے, جو صحیح مجذوب ہے, اس کی تو بہرحال ایک الگ شان بھی ہے اور کام بھی ہے. تو بہرحال فراڈ میں اور جو ہے وہ دھوکے میں اور حقیقت میں اور اصلیت میں ہمیں امتیاز اور فرق بہرحال کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا. کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی عدنان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. تو شم رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ, مرحبا. جی سلمان بھائی ماشاء اللہ الکریم, سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیجئے گا. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں, رحمت عالم. سبحان مرحبا, ماشاء اللہ. کچھ کلام بھی شامل کریں اور کچھ پہلے کی فرمائشیں بھی آپ کے پاس جو ہے وہ نوٹڈ ہوں گی, کچھ وہ بھی شامل ہو جائیں. مرحبا. ساری حسرت ہے, نکال لو آج. صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने साथे कलाम पर, मैंने साथे कलाम पर मिली हो तो किसको ज़बान नहीं, मिली हो तो किसको ज़बान नहीं। वो सफर है जिसमें सफर न हो, वो सफर है जिसमें सफर न हो। वो बयान है जिसका बयान नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा राग मुसीबत में जब भी आया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर ज़रूर, खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर ज़रूर। जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। दिखाई जाएंगी महशर में शान महबूबी, दिखाई जाएंगी महशर में शान महबूबी। आप ही की खुशियाँ आपका होगा, कि आप ही की खुशियाँ आपका होगा, कि आप ही की खुशियाँ आपका होगा। और कहेंगे और नबी से अबू इला गैरी, कहेंगे और नबी से अबू इला गैरी। मेरे हुजूर के लब पर अला होगा, मेरे हुजूर के लब पर अला होगा, मेरे हुजूर के लब पर अला होगा, मेरे हुजूर के लब पर अला होगा। और मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से। सरफ का जन्नत में बेसरा होगा, सर
फकीर का जन्नत में बेसरा होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस कलाम से हमारी याद भी बसता है, मेरी भी, आबिद भाई की भी, अदनान भाई की भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या सुनहरी याद है। ताज़ा हो जाए, अल्लाह करे फिर खैर से अदनान भाई, और राह मदीना में बंदा ये पढ़ रहा हो कलाम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मज़ा ही आ जाए। हैं जी खालिद भाई, सुभान अल्लाह। सफरे हज हो, यूं ही बंदा जो है वो अल्लाह हो क्या जहाज में, क्या बात है जी, आगे पीछे सीटें हों, साथ साथ आगे पीछे, अदनान भाई वाह, और बंदा अदनान भाई से कलाम सुन रहा है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, मरहबा। हमने तो अदनान भाई से सुना था। आपने तो सफरे मदीना में सुना होगा ना? जी जी, वही सुना था, और जब गुम्बद खजरा पे पहली नजर पड़ी थी, हाँ जी, उस वक्त सुना था इनसे। अल्लाह अल्लाह। कौन सा था अदनान भाई वो कलाम? आप फिर के गली गली नहीं, कोई और कलाम था, जाते हुए जब गए थे ना। चलें, बहरहाल हमने इनसे उस वक्त कलाम सुना था। माशाअल्लाह, चले जी, अल्लाह बरकत दे। और अभी हम आपको अब्दुल हबीब भाई का पढ़ा हुआ एक वीडियो कलाम सुना रहे हैं, आइए देखिए। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, बचपन में जो मुझे याद पड़ता है, ज़िंदगी में सबसे पहले अगर मैंने कोई नात पढ़ी थी तो वो यही नात थी जो आज मैं आपके सामने एक बार फिर पेश कर रहा हूँ। किस तरह पाँव रखे या साहिबे बसीरत, या साहिबे बसीरत, किस तरह पाँव रखे या साहिबे बसीरत, आंखें बिछी हुई हैं हर जा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, उकबा तेरी गली में। बाबा कहाँ चले? मदीने मदीने का सफर है और मैं नंदीदा नंदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लरज़ीदा लरज़ीदा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लरज़ीदा लरज़ीदा, मदीने का सफर है और मैं नंदीदा नंदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, मदीने का सफर है और मैं नंदीदा नंदीदा,
جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ کہاں میں اور کہاں اس روضۂ اقدس کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس روضۂ اقدس کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ
جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ. مرحبا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اور محبت الہی کے جو تقاضے ہیں اللہ ہمیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ساتھ السلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدارا، خلق کے وارث خدارا، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. کھلے